نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 تک ہم نے مکمل کیا. آیت نمبر 36 ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا. ہم نے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے یہ پڑھی جو ایک غلط کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ جو اماں حوا تھیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو اس طرح سے اکسایا تھا کہ وہ جو درخت جو ممنوع درخت جو جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا پھل وہ انہیں لا کر دیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت ہی ساری فساد کی جڑ ہے اس واقعے سے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا وہ مثنیٰ کا کیا. ہما جو ہوتا ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے. مثنیٰ آپ لوگ سب جانتے ہیں نا کہ واحد مثنیٰ جمع، تو ہما جو ہوتا ہے وہ مثنیٰ کے لیے ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں ملتی ہے. امید کرتی ہوں سب کے سامنے یا تو کوئی ایپ اوپن ہوگا یا پھر قرآن اوپن ہوگا، کچھ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیت موجود ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، ازلہما، ہما یعنی دونوں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا. ٹھیک ہے، کس نے؟ الشیطانو، شیطان نے. انہا، اس سے. کس سے؟ یعنی اس درخت کے بارے میں. فا پھر، اخرجا اس نے نکلوایا، ہما ان دونوں کو. یہاں پر بھی ان دونوں کے لیے آیا. مما اس میں سے، کانا تھے، فی جس میں. ٹھیک ہے، جس میں وہ فی ہی اس میں. تو ان دونوں کو نکلوایا اس میں سے جس میں وہ تھے. ابھی جو کانا آیا ہے یہ بھی مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، وا اور قلنا ہم نے کہا. یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کہا. اہبتو اترو، بعدکم تم میں سے بعض، لبعدن بعض کے لیے، عدون دشمن ہو گئے. ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر و متاع الی حین ٹھکانہ ہے اور سامان ہے مقررہ وقت تک کے لیے. شیطان کا بہکانا ہم نے اس بارے میں بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے شیطان ہم کو اکساتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے. اب بس کچھ اس طرح سے سمجھ لیں کہ سیدھے راستے پر، اور سیدھے راستے کو بلاک کر کے بیٹھا ہے وہ. ہم جب اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ ہم وہاں سے وہاں جا ہی نہیں پاتے. ہمیں بہکا کے، ہمیں ورغلا کے، اور ہمیں ہمارا راستہ جو ہے وہ چینج کروا دیتا ہے. اچھا یہ ایک بات اور کہ جو شیطان ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جی سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ شیطان سب کے ساتھ ہے تو شیطان سب کے ساتھ ہے. کیا انبیاء کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ انبیاء بھی تو انسان ہے، تو انبیاء کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا اس کا واقعہ معلوم ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ صحابہ نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ کا بھی ایک شیطان ہے، آپ کے پاس بھی ایک شیطان ہے؟
تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، اور الحمدللہ وہ مطلب مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ پہ ایمان لے آیا تھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اس شیطان سے بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ جب ہم اذکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کے اس راستے پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں، تو کیا ہوتا ہے، شیطان سے ہم لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ شیطان سے دور ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ہاں جب ہم اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو شیطان سے ہم ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم اس لائق بنا لیتے ہیں کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں اور اس راستے پر چل سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کی۔ آگے بڑھتے ہیں اسی آیت میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اترو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب اترنے کی جو بات آئی، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ اب کوئی یہ کہتا ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جس جنت میں ہم جائیں گے، کچھ کہتے ہیں یہ جنت آسمان میں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں ہی تھی، کیونکہ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، تو یہ ایک باغ تھا، ایک خوبصورت جنت تھی جو دنیا میں بنا دی گئی تھی۔ اور اہبتو کا مطلب ہوتا ہے اترنا، جس میں بعض مفسرین نے کہا کہ آسمان سے اترنے کی بات ہو رہی تھی، اور بعض نے کہا کہ دنیا میں ہی کسی اونچی جگہ پر یہ جنت بنائی گئی تھی اور وہاں سے اترنے کی بات کی گئی تھی۔ واللہ عالم، جو بھی بات ہوئی ہو، یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے اترنا تھا۔ مین ٹاپک یہ ہے کہ جنت میں رہنے کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کے فرمان کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو حرام بتائی وہ حرام ہے آپ کے لیے، اور جو چیز ہمارے لیے حلال بتائی وہ ہمارے لیے حلال ہے، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اترو، بعدکم، تم میں سے بعض، لبعدن، بعض کے لیے، عدوٌ، عدوٌ کہتے ہیں دشمن، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے۔ اچھا، جن کو جانے کے لیے کہا اس میں سب کو نکلنے کے لیے وہاں سے کہا گیا، تو کون کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، اماں حوا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کے لیے بھی یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کا دشمن ہے، سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کتنا بھی نیک راستے پر چلنا چاہے، لیکن شیطان کیا ہوتا ہے، اس کو نیک راستے سے گھسیٹ کر لے آتا ہے، ٹھیک ہے، بدی کے راستے پر، اوکے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بعض میں سے بعض، یعنی انسان بھی انسان کا دشمن ہوگا، کیونکہ وہاں پہ دو انسان تھے۔ کون تھے دو انسان؟ کون تھے دو انسان وہاں موجود؟ بتائیے، کون سے دو انسان موجود تھے؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ٹھیک ہے، یہ دو انسان تھے جو موجود تھے وہاں پر، تو وہ بھی یعنی انسان کا دشمن ہوگا۔ اچھا، انسان کا دشمن کیسے ہوتا ہے؟ ہم آج کل دیکھتے ہیں بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے، دوست کا دشمن ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو دشمنی انسان کی انسان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب شوہر بیوی کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہ اختلاف کتنا بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور طلاق ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے نبھانے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے، لیکن ہاں اگر نہیں نبھا سکتے تو پھر فائنل جو آپ کا لاسٹ ڈیسیجن ہوگا وہ طلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اچھا، اس کو کچھ اس طرح سے دیکھیں کہ سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا دنیا میں کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور ایک ہی لڑکی سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، سب سے پہلا قتل ہوا تھا۔ تو
تو ابھی دشمنی تو کہاں سے شروع ہو گئی؟ بالکل انیشیل سٹیج سے، جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ اچھا، دشمنی کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے روکنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں۔ شوہر اگر اچھے کام کرنا چاہتا ہے بیوی روک دیتی ہے، کئی باری بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے شوہر روک دیتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلاسز لینا چاہتے ہوں گے تو ان کے گھر والے انہیں اپوز کرتے ہوں گے، کلاسز کیوں لینا ہے؟ یا بہت سے شوہر جو جماعت میں جانا چاہتے ہیں یا نیک کام میں اپنا مال صرف کرنا چاہتے ہیں، وقت صرف کرنا چاہتے ہیں تو بیویاں نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت سے روکنے کا طریقہ ہے یا نہیں؟ بتائیں، کیا یہ اگر جنت سے اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں تو کیا آپ اس کے دشمن نہیں ہوئے؟ تو یہ دشمنی بہت زیادہ چیزوں میں ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ یہ دشمنی ہمیں ایسے بھی نظر آتی ہے کہ اگر 2 بہنیں ہیں، ایک بہن بہت اچھے گھر میں گئی ہے، دوسری بہن ہے جو بہت غریب ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے یہ چیزیں بہت نوٹس کی ہوں گی، آس پاس دیکھا بھی ہوگا اپنے۔ اب جب 2 بہنوں میں سے ایک بہن بہت اچھے گھر میں گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اچھے سے رہتی ہے، لیکن جو بہن بہت غریب ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ حسد ہونے لگتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فلق، اس میں ہم حسد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ بھی بھیجی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کے حسد سے ہمیں بچانا۔ کیوں ہے وہ سورہ؟ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کا دشمن ہے۔ یہاں تک کہ جب اپنے بچے پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو آپ کے اپنے اس سے جلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، جب شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکا کے دنیا میں ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ شیطان نے اپنا پورا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اچھا، شیاطین کے بارے میں ہمیشہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کئی جگہ اس بارے میں آیا ہے کہ وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہیں اور وہ شیطان جو جنوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنات تو ہم یہ کہہ لیں کہ اردو میں کہتے ہیں، قرآن میں آپ کو جنات نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لفظ جن ملے گا۔ اچھا، جو شیطان ہیں، ہم نے ابلیس کے بارے میں بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ ابلیس ایک جن تھا، جن آگ سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیاطین کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ انسان میں سے بھی ہیں اور جن میں سے۔ اب جن تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو جن ہوتے ہیں، اور اس میں سے اچھے بھی جن ہوتے ہیں، برے بھی جن ہوتے ہیں۔ جن جو ہوتے ہیں وہ کسی کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں جو کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن جب بات آتی ہے انسانوں میں شیاطین کی، انسانوں کے شیطان کی، تو مجھے کون بتا سکتا ہے انسان کے شیطان سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کون بتائے گا؟ بتائیے۔ بتائیے، انسان کے شیطان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرنے سے روکنے والا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، اور آپ کے لیے شیاطین نہ ہو، مطلب نارملی اگر ہم کہیں گے لوگوں میں شیاطین تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اور کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دشمنی کرنے والا نہ ہو، کسی بات کی لڑائی پر۔ اور کو ذہن میں آتا ہے؟ ہر وہ انسان جو آپ کو نیک راستے سے روکے، ہر وہ انسان جو اللہ کے راستے سے روکے، وہ کیا ہے؟ شیطان۔ اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل وہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دیکھا کیا بلکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رمضان میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سب نے سنا ہے؟ سب نے یہ حدیث سنی ہے نا؟
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے کہ برائیاں ہو رہی ہیں برابر. کچھ لوگ روزے نہیں رکھ رہے, نمازیں نہیں پڑھ رہے, برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ مارکیٹس میں, ٹھیک ہے, جو شاپنگ کرنے عورتیں جاتی ہیں, رمضان ہے, روزے ہیں, عبادت کا وقت ہے, لیکن شاپنگ میں لگی ہوئی ہیں. پھر وہاں لڑکے بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ جو فل بھرے ہوتے ہیں وہاں لڑکے اپنی حرکتیں کرتے ہیں, اور وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. تو پھر وہ شیطان کہاں سے آتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں نا کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے, پھر شیطان یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو یہ انسانوں والے شیاطین ہوتے ہیں. جو جن والے شیاطین ہوتے ہیں نا, انہیں تو واقعی میں زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر, حدیثوں پر. تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں, یہ کون سے شیاطین ہیں؟ یہ انسانوں والے شیاطین ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو اللہ کے کام سے روکتا ہے وہ شیطان ہے. اگر ہم ابھی کسی انسان کو ایسا بول دیں تو کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہو جائیں گی نا, کہ تم مجھے ایسا کیسے بول سکتے ہو. لیکن یہاں دیکھیں, سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ شیاطین جو انسان میں سے ہیں اور جن میں سے. یہاں یہ بات صاف پتہ چلتی ہے, صاف واضح ہوتی ہے, کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں, ارض کہتے ہیں زمین کو, مستقرن ٹھکانہ ہے, وَمَتَاعٌ اور سامان ہے, إِلَى حِينٍ ایک وقت تک, یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے, ایک مقررہ وقت تک کے لیے. اب اس کو سمجھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان سے اترنے کے لیے کہا, اب یہاں پہ کہا کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. تو یہاں سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت آسمان میں تھی, تو یہ بات بھی یہاں سے کلیئر ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے, یعنی وہ آسمان میں ہی رہے ہوں گے. نہیں تو کہتے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے, اگر وہ زمین پر ہی ہوتی جنت. واللہ عالم, پھر میں یہی کہوں گی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے پر, ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنت آسمان میں تھی یا زمین میں تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ ہے, سامان ہے, ایک وقت تک کے لیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, ایک وقت تک کے لیے. اب آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر, اس زمین کے اوپر, متاعن, ہر ایک سامان جو ہے, ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. آپ اس کو استعمال کریں, آپ اس کو یوز کریں. اور متاع کہتے ہیں سامان کو, یہ دنیا کا سامان جو ہے نا یہ آپ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عبادت گزار بن جاؤ. اچھا دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے, آپ عبادت گزار ہو تو آپ بہت زیادہ اچھے کپڑے پہن کے آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ عبادت گزار ہو تو آپ بہت لیوش لائف جی کر کیا کرو گے؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ہوا کہ کبھی کوئی اگر آپ بولتے ہیں کہ یار مجھے ایسی لائف چاہیے یا ایسا گھر چاہیے, تو کسی نے آپ کو پلٹ کے کہا ہو ارے تم تو بڑی اللہ اللہ کرتی ہو, اب تمہیں کیا ضرورت ہے بڑے گھر کی, یا تمہیں کیا ضرورت ہے لیوش لائف کی؟ کبھی کہا کسی نے آپ لوگوں سے ایسا؟ اللہ اللہ کرو, کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ جب بہت اللہ اللہ کی باتیں کرنے لگیں, یا کوئی انسٹاگرام پہ کوئی اچھا سا ڈریس دیکھا کہ یار اس کا ڈیزائن بڑا اچھا لگ رہا ہے, ارے تم اتنی اللہ اللہ کی باتیں کر رہی ہو اور تم تو ایسے ڈریس بنوانے کی بات کر رہی ہو. ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ آپ بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, آپ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. ہمیں اس چیز سے جج کیا جاتا ہے نا, کہ کیا تم کو یہ تم اللہ اللہ کرو. تو مجھے یہ بتائیے, اور مجھے کیا بتائیے, بلکہ یہ سوال کا جواب آپ لوگ اپنے پاس تیار رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اس زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک وقت تک کے لیے. اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو نہیں سمجھتے, ان کو یہ بتا دیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کیا تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا تھے وہ؟ پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ صحابہ تھے آتے, صحابہ تھے. ایک 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 ہاں ایک ایک. شمی
شمیم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی تھے. اچھا نبی تھے, اس کے علاوہ نبی تو تھے, چلے الحمدللہ, صحابہ نہیں تھے بیٹا, نبی تھے, ٹھیک ہے, نبی تھے. اور کیا تھے کچھ اس کے ان کے بارے میں کچھ اور پتہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام چیٹیاں جو تھیں آپ ہی سب کی بھاشا جانکاری تھی ان کی, وہ جانوروں کو چرن چرن سب کی بھاشا سمجھتے تھے. چلیں میں بتاتی ہوں میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں بادشاہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی تھی, بہت بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے نا جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, اور بادشاہت تھی, اور بلکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دیجیے گا جو کسی کے پاس نہ ہو. تو ان کے پاس بہت زبردست بادشاہت تھی, بہت. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بہت پیسہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد بہت لیوش لائف ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, نبی تھے اللہ کے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ایک بہت ایسی سلطنت کی, ایک ایسی بادشاہت کی جو کسی کے پاس نہ ہو. اب مجھے بتائیں, اگر میں ایک ڈیزائنر سوٹ مانگوں یا میں ایک چھوٹا سا ایک خوبصورت سا گھر مانگوں تو کیا میں غلط ہوں پھر؟ بتائیے. نہیں آپ ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ لوگوں سے کوئی کہے, جب آپ کسی اچھی چیز کی بات, حلال چیز ہو, اب آپ ڈریس مانگ رہے ہو, آپ عبایا مانگ رہے ہو, ایک اچھا سا خوبصورت سا ڈریس ہے جو آپ کا فل باڈی کو کور کرتا ہے, آپ ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں آپ کے محرم ہوں گے, عورتیں ہوں گی, اس میں آپ اس ڈریس کو پہننا چاہتے ہو. آپ نے کہا میں ایسا ڈریس تیار کروانا چاہتی ہوں, کوئی برائی نہیں ہے. آپ چاہتے ہو میرے پاس ایسی گاڑی ہو, آپ اس گاڑی میں ٹریول کرنا چاہتی ہو, کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب آئندہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یار تم تو بہت اللہ اللہ کرتی ہو اور اس کے بعد تم ایسے ڈریسز کی بات کر رہی ہو, تو آپ نے کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بہت زبردست بادشاہت والے تھے, اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بادشاہت دیجیے جو کسی کے پاس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی. تو دنیا میں ہم آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. ہم سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. ہمارے لیے تو ہر حلال چیز ہم پر حلال ہے. حرام چیز کی تو ایک مختصر سی لسٹ بتا دی گئی ہے, یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہے, ادروائز ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نہیں سوچنا کہ میں زندگی میری جو ہے, اگر مجھے عبادت کرنا ہے تو میں بالکل بس بیٹھ جاؤں. اچھا, عبادت سے ایک بات یاد آئی کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی, ٹھیک ہے, یہ کئی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے 24/7 یعنی 24 گھنٹے 7 دن ہر لمحہ زندگی کا اللہ کے لیے سرخم تسلیم کرنا. سرخم تسلیم یعنی سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے میں کرنے کو تیار ہوں. اللہ نے آپ کو اچھا کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اچھا کپڑا ہے, اچھا لباس ہے, پہنو. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اچھا لباس پہننا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی تم اچھی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو کرو. کرنا کیا ہے؟ اچھی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا بہت سارا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھی زندگی دی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں, زکوٰۃ کس پر نکالتے ہیں؟ سونے کے اوپر نکالتے ہیں. سونے کی ایک زکوٰۃ ہے. اب مجھے بتائیں اگر سونا پہننا ہی الاؤڈ نہیں ہوتا عورت کے لیے تو زکوٰۃ کا سسٹم کیوں ہوتا؟ بتائیں کیوں ہوتا زکوٰۃ کا سسٹم؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھائی سونا کیوں پہن رہے ہو, دنیا میں گئے ہو تھوڑے سے دن کے لیے سونا مت پہنو. اللہ تعالیٰ نے تو سونے کو حلال کر دیا نا زکوٰۃ کے تھرو, وہ مال آپ کا حلال ہو جاتا ہے. کس نے کہا کہ آپ لمیٹڈ آپ نے گولڈ لینا ہے؟ صحابہ اور نبی میں کیا فرق ہے؟ بیٹا صحابہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے نا, جنہوں نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے, وہ صحابی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ صحابہ، عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابہ، علی رضی اللہ عنہ وہ صحابہ، ٹھیک ہے، یہ سب صحابی ہیں۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی تو جو پیغمبر ہوتے ہیں، جن کے پاس وحی آتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ اوکے جی، اوکے بیٹا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو اس دنیا میں آپ کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی آپ جس طرح سے رہنا چاہتے ہو رہو، آپ کے لیے سامان ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات ہے إِلَىٰ حِينٍ، یعنی ایک مقرر وقت تک کے لیے آپ کو رہنا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ کہا کہ خوب لائف کو اچھے سے جیو، جو خریدنا ہے خریدو، رہو، لیکن اپنا الٹیمیٹ گول کیا بنانا ہے آپ کو؟ کہ ہم اس دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے 50 سال کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے 60 سال کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے 70 سال کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 80 سال کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، اس سے زیادہ کے لیے تو نہیں آئے نا، 80 90 بہت سے بہت۔ تو اپنی زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا بنانا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک وقت تک کے لیے آئے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جا کر کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا کیا، یعنی جو حلال اور حرام کیا، جو اچھا اور برا کیا، پڑوسی کے ساتھ کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا، جو حرام تھا اس کا کیا، جو حلال تھا اس کا کیا، حرام رشتوں پہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، حلال رشتوں کو کس طرح سے سمجھا، اللہ کی احکام کو کیسے سمجھا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کیسے سمجھا، احادیث کو کتنا سمجھا، قرآن کو کتنا سمجھا، نماز کو کتنا سمجھا، روزہ حج زکوٰۃ کو کتنا سمجھا، ان تمام چیزوں پر ہم سے سوال جواب ہوگا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو حساب کتاب میں شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی، لیکن ان باتوں کو بار بار ریوائز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ کہ جب حساب کتاب کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیجیے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ جبکہ ایک آیت ہے نا قرآن کی کہ اس میں آسان حساب کتاب کی بات ہے، تو آسان حساب کتاب کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ آسان حساب کتاب ہوگا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ آسان نہیں، بغیر حساب کے ہم جائیں، کیونکہ اگر اللہ حساب لینے پر آ گئے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے گا، اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گئے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت نصیب فرمانا تیری رضا سے، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو میں جنت میں جاؤں گی، میں نماز پڑھتی ہوں تو میں جنت میں جاؤں گی، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں جنت میں جاؤں گی، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے بخش دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو بنا حساب کتاب کے میں سکون سے نکل جاؤں گی، اگر اللہ چاہے گا تو میں پل صراط کو آسانی سے پار کر لوں گی۔ تو یہ ایک جو وقت مقرر ہے ہمارے لیے، جب ہم سے پوچھا جائے گا، یہ سب میں قرآن کی آیات ہیں جن کا مفہوم بتا رہی ہوں، جب سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنا ٹھہرے، ہم جواب دیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب اس 1 دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے ہم جو اپنی محنت کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں ہماری وہ محنتیں جا رہی ہیں؟ کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس کپڑے کے لیے آپ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہو،
ایسا تو نہیں کہ اس کپڑا سلوانے کے لیے آپ ٹیلر کے پاس جا کے اپنی عصر کی نماز آپ نے قضا کر دی. ایسا تو نہیں کہ اس ڈریس کو خریدنے کے لیے آپ اپنی کسی بہن کو ذلیل کرنا چاہتی ہو کہ دیکھو تم نے ایسا ڈریس پہنا تھا، میں نے اس سے اچھا پہنا. ایسا تو نہیں کہ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے آپ مارکیٹ گئی ہو اور آپ بے نقاب ہو کر گئی ہو، غیر محرم کے سامنے آپ گئی ہو اور آپ نے اسے خریدنے کے لیے 4 گھنٹے مارکیٹ میں لگا دیے جو آپ اپنی عبادات میں صرف کر سکتی تھیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو آپ اس دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہاں لیکن اگر آپ اس کپڑے کو خریدتی ہو اور آپ یہ کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اس کپڑے کو پہن کر تیری عبادت کروں گی، پھر آپ کچھ بھی کریں گی آرام سے. آپ روٹی بھی بنا رہی ہیں، آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، آپ کی ہر ایک چیز عبادت ہو جائے گی. اور یہ وقت ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو ایک وقت تک کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے انسان کو کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، نافرمانی کی تھی. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد کیا ہم یہ سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام جیسے نبی جنت میں نہیں رہ پائے نافرمانی کر کے، تو ہم کیسے چلے جائیں گے؟ تو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو ایک وقت مقرر ہمارے لیے کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے. دار کہتے ہیں گھر کو، پتہ ہے نا، گرامر میں پڑھا ہے. دارالامتحان یعنی امتحان کا گھر ہے. اب امتحان کے لیے آپ جتنی محنت کر سکتے ہو کرو. رزلٹ کہاں آئے گا؟ رزلٹ آپ کا ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف رزلٹ یعنی آخرت کا دن. ہم یہاں پہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے کہ بس ایسا کروں گی تو ایسا ہو جائے گا، تم ایسا کیوں کرتی ہو، ایسا کرنے سے تو تم جہنم میں چلی جاؤ گی. اب یہ بتائیں کہ کیا کسی کے جنت یا جہنم میں جانے کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم فیصلہ کر سکتے ہوتے تو ہم نے تو اپنے جتنے لوگوں سے ہم جلتے ہیں، جتنے لوگوں سے ہم جن کا برا چاہتے ہیں، ہم تو سب کو جہنم میں بھیج دیتے. نہیں بھیج دیتے؟ وہ ہماری خالہ، وہ ہماری پھپھو، وہ ہماری ساس، وہ ہماری نند، ارے وہ تو سب مجھے بری لگتی ہیں، چلو سب کا ٹکٹ کٹوا دو جہنم کا. یہی ہوتا نا؟ تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. نہ ہم کسی کو جنت میں بھیج سکتے. اگر ہم چاہیں کہ بھائی مجھے میری بہن بہت پسند ہے، میری ماں بہت پسند ہے، میں ان سب کو جنت میں بھیج دوں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہر انسان اپنے عمل سے جائے گا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. تو آپ کی اور میری تو کتنی غلطیاں ہیں. صبح سے لے کے رات تک اگر میں ڈائری میں مینٹین کرنا شروع کروں تو کیا مجھے اپنے آپ سے ہی شرم نہیں آنے لگے گی؟ میں اپنی ڈائری بند کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو دن بھر میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بلکہ میں تو اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتی ہوں. کئی گناہ میں ایسے کر جاتی ہوں جو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی نہ کہوں. ہوتا ہے یہ کہ نہیں؟ کیا ہم سب اتنے پاک باز ہیں، ہم اتنے زیادہ گناہوں سے پاک ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے. گناہوں کی توبہ کے لیے کیا کرتے ہیں وہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 37. چلیں پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں. کون کرے گا؟ جی کریں کوئی اس کی، جی ناہید کریں. جی ناہید کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مائک میوٹ کریں. نہیں بس ایک ہی آیت بیٹا, مائک میوٹ کریں. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. ایک ہی آیت کریں گے ہم یہ والی انشاءاللہ. فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر, ہے نا, ایس او سو. اور یہ فا دیکھیں پہلے بھی آیا تھا. ابھی چھوٹے چھوٹے ورڈز نا, یہ چھوٹے چھوٹے حروف ورڈز یاد کرتے جائیں تاکہ پھر آپ کو بہت ایزی ہوگا انشاءاللہ. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر, انگلش میں جو ہم کہتے ہیں سو, ایس او سو. تلقا, تلقا حاصل کر لیے. آدم آدم علیہ السلام نے, من یعنی فرام, رب ہی اپنے رب سے. آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے. کیا حاصل کر لیے؟ کلماتن, کچھ کلمات. کچھ کہاں سے آیا؟ کیونکہ تنوین ہے, نکرہ ہے, اور اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی, ایک, کچھ, ہے نا, کسی, اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو کلماتن, کچھ کلمات. فا, فا کا مطلب دیکھیں پھر یہاں پہ پھر آیا ہے نا. فا تابا, تابا کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کی اس نے. اب آپ دیکھیں صرف ایک تابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے توبہ قبول کی. کتنی پرسائز, کتنی خوبصورت زبان ہے اردو عربی. ذرا سے اس میں کتنا میننگ ہو گیا اس کا. تابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے توبہ قبول کی. کس نے کی توبہ قبول؟ اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی علیہ, اس سے, یعنی اس کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات, پھر اس نے توبہ قبول کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے, علیہ اس کی, یعنی آدم علیہ السلام کی. انہو بے شک وہ, ہوا وہ, التواب الرحیم, وہ کیا ہے؟ التواب ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ جو اچھا دیکھیں تواب, تواب سے کچھ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ کسی کو کچھ یاد آیا؟ ہم نے پڑھا تھا اس میں گرامر میں پڑھا تھا جب ہم اسم پڑھ رہے تھے. سجاد, بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. یاد آیا؟ جی جی, توبہ کرنے والا. ہاں, تو تواب بہت زیادہ توبہ, یہاں پہ اللہ کے لیے آیا ہے تو ہم کہیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب یعنی اللہ کے لیے آیا ہے تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. رحیم, تو جتنے بھی الفاظ آپ کو فعیل کے وزن پہ ملیں گے نا, کریم, سمیع, رحیم, یہ سب ہوتا ہے, اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, یعنی ایکسٹریم پر ہوتے ہیں. بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, تو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. ہوا آتا ہے وہ, یعنی ہی, اور یہ ہی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انہو بے شک وہ. اب آپ دیکھیں جب آپ گرامر پڑھیں گے نا تب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے. انا یعنی بے شک, ہو یعنی وہ, ہوا یعنی وہ. اب آپ دیکھیں بے شک اللہ, اللہ ہی ہے التواب اور الرحیم. کیا کوئی اور ہے جو آپ کی توبہ قبول کر سکتا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بتائیں, کوئی توبہ قبول کر لیتا ہے آپ کی آسانی کے ساتھ؟ ہے اس دنیا میں کوئی آپ کی توبہ قبول کرنے والا؟ نہیں ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو تو جائے, آپ سامنے والے سے آپ ناک رگڑ لو, معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے آپ کو معاف کرتا ہے. کہتے ہیں, آپ کو ایک حدیث ہے یہاں پہ,
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز، خاص طور سے گمشدہ سواری کی اونٹنی پا کر خوش ہوتا ہے۔ اب ایک انسان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ ریگستان میں ہے، اس کا اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کی سواری ہے جس میں اس کا کھانا پینا ہے۔ ریگستان کیسے ہوتے ہیں؟ نہ پانی ہوتا، نہ کھانے کا سامان ہوتا۔ اب وہ اونٹ ہے وہ سارا سامان لے کر کہیں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کی پوری وضاحت آگے بھی ملتی ہے اس کی حدیث کی، کہ اب وہ پورا سامان لے کر چلا گیا۔ اب جب انسان سو کر اٹھا، اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ بھی نہیں ہے، اس میں جتنا میرا سامان تھا وہ سب بھی چلا گیا۔ اب مجھے بتائیں اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ سواری بھی نہیں ہے، اور ریگستان آج کے جیسا نہیں، آج سے آپ 1400-1500 سال پہلے سوچیں، نہ سواری کوئی مل سکتی تھی اس کو، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے، اور دنوں دن مہینے مہینے سفر کرنے میں لگتے تھے۔ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے شاید۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اگر وہ اونٹ پورا مائے سواری کے اگر واپس آ جائے تو اس خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کچھ اس طرح سے سوچیں جیسے ہمارا اپنا خود کا بچہ 4-5 سال کا گم گیا، کہیں غائب ہو گیا۔ ہم سب مائیں ہیں نا، اب اس چیز کو ذرا سا امیجن کریں، ہمارا 4-5 سال کا بچہ گم ہو گیا، 8-10 گھنٹے ہو گئے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا، آپ پریشان ہیں ہم کیا کریں، اور 10 گھنٹے کے بعد سامنے اچانک آپ کا بیٹا آ کے کھڑا ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی ہماری، ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اب اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری توبہ؟ ہم تو انتظار کر لیں کسی کی توبہ کا، ہمیں تو کوئی سوری کہے تو ہم اسے جوتا مارتے ہیں اٹھا کے، اچھا پہلے تو دل دکھا دیا، پہلے تو غلطیاں کر لیں، اب آ کے بڑی توبہ کر رہی ہو، جاؤ مجھے تمہاری کوئی سوری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہوں جب کسی کو اپنی سواری مل جائے۔ کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا تواب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کیا پڑھا، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اب یہ ہوا کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا۔ اب جب دنیا میں آئے تو بڑے پشیمان، بڑے ندامت ان کو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ لیکن اب پہلے انسان تھے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توبہ استغفار کیسے کروں، ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی رحمت، سبحان اللہ، مطلب اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچ لینا تو بس کیا بولوں میں، الفاظ ہی نہیں مل رہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھا دیے کہ تم نے ان الفاظ میں اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سکھا دیے کہ مجھ سے ایسے توبہ مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ میں آپ کو الفاظ بتاتی ہوں، سورہ اعراف نکالتی ہوں ایک میں، سورہ اعراف آیت 23، سورہ اعراف آیت 23۔ قال، ان دونوں نے کہا، یعنی آدم علیہ السلام اور اما حوا نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہیں، تغفر لنا، تو نے بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَا، تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے، جی بیٹا دعا ہے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بہت سارے قرآن کی دعائیں ہیں جو ہم اپنے اذکار میں پڑھتے ہیں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی کہ یہ دعا ہے، یہ الفاظ ہیں، اس سے تم دعا کرو، اس سے تم دعا مانگو میرے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ فرق پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کا یعنی انسان کا، اور ابلیس کا یعنی کہ شیطان کا. غلطی کس سے ہوئی؟ دونوں سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام نے کیا غلطی کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. شیطان نے کیا غلطی کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. سزا کس کو ملی؟ دونوں کو ملی. فرق کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ استغفار کی، شیطان نے اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی. شیطان نے تکبر کیا، منہ موڑ لیا اور اعراض کیا، ماننے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غلطی ہوئی، پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے یہ نہیں سوچنا اب تو ہو گئی، بس اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو میں خسارے میں ہوں، اب تو میرا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے. اب بالشت بھر کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے 5 وقت کی ناہید کہہ رہی ہیں آپ بھی 2 دن تفسیر لیجئے. میرا بچہ، میرا لائف، میری لائف پوری الحمدللہ پوری کی پوری میری آپ سب کے لیے ہے. میری پوری لائف انہی چیزوں میں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی کلاس لیتی ہوں، میری اور کلاسز بھی ہیں. ٹھیک ہے، میری پرانی بچیاں سب جانتی ہیں، عشرت جانتی ہیں، زینب، عائشہ سب جانتی ہیں کہ میری اور بھی بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں. وقت ملے گا تو انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ بالکل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. یعنی بندے تو ارادہ تو کر، ایک کوشش تو کر، اور اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جو رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر تو آئے، کوشش تو کرے میری طرف آنے کی. میں دیکھو اس کے لیے کتنے راستے آسان کر دوں گا. میں ارادہ کر کے تو مطلب ارادہ تو کروں کسی نیک کام کا، پھر دیکھیں کتنے راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ نے کتنا سنا ہوگا لوگوں کو کہ حج کا ارادہ کیا تھا، پیسے نہیں تھے، جوڑنا شروع کیا تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حج کروا دیتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیسے کریں گے حج، پیسہ ہی نہیں ہے، اور بڑے آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں. نہیں، غریب حج کر کے آ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیسے؟ لگن تھی، کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کیسے کر دیا اللہ نے، کیونکہ لگن تھی، چاہت تھی کہ کرنا ہے. آپ چلو تو، آپ چلنے کی کوشش تو کرو، آپ ایک قدم تو بڑھاؤ. آپ لوگوں نے بچہ دیکھا ہے، چھوٹا بچہ
کس طرح سے محنت کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے اور دھیرے 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 قدم بڑھاتا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو سہارا دیتے ہیں، ہم اس کی طرف لپک جاتے ہیں جب ہمارا بچہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے خوشی سے. تو پھر وہ تو اللہ ہے. ہم نے بچہ پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ تو خالق ہے ہمارا. سوچیں، ہم نے تو صرف پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تو خالق ہمارا، کریٹر ہے ہمارا. کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور کہ دیکھیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ 8:15 پر میں بالکل کمپلیٹ کر دوں گی لیکچر، لیکن باتیں بس نکلتی جاتی ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسے کہ خاص طور پہ جو عیسائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور ان کے نتیجے میں جو مطلب ان کو جنت سے نکالا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ ان کے بیٹے کو، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے بیٹے کو صلیب پر چڑھا کے انہوں نے جو کفارہ تھا ان کے گناہوں کا وہ دیا. معاذ اللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلی چیز مجھے جواب دیجئے، کیا صرف آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، یا یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے پلان تھا، اللہ کی پلاننگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانا ہے جس میں آدم علیہ السلام کو بھیجیں گے، اماں حوا کو بھیجیں گے، اور اس سے پوری انسانیت پیدا ہوگی؟ بتائیے. ابھی پہلے سے پلان تھا. تو ہم یہ کہیں کہ صرف آدم علیہ السلام کے گناہوں کے نتیجے سے دنیا بنی ہے؟ رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پھر فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یاد ہے نا، ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا. تو یہاں تو یہ بات پروف ہو جاتی ہے. جب ہم جیسے میتھس کی ایکویشنز کرتے ہیں نا، ہینس پروفڈ، تو یہ تو بات بنی بنائی ہے نا کہ پہلے اللہ نے یہ بات یہاں پہ قرآن میں درج کروا دی کہ میں دنیا میں مطلب دنیا بنانے والا ہوں، انسانوں کی دنیا. تو یہ تو بات ہے نا. اب ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ جنت سے آدم علیہ السلام کی گناہوں کی وجہ سے ان کو نکالا. اگر وہ اتنے گناہ گار ہوتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کے کلمات نہ سکھاتے. اچھا، دوسری چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، معاذ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے تھے. صلیب، دیٹ کراس، ہاں، اس کراس پر چڑھ گئے تھے اور وہ کفارہ، گناہ کا کفارہ دیا تھا انہوں نے اپنی جان دے کر. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی کسی کے گناہ کا کفارہ دے سکتا ہے؟ کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا کفارہ خود دے سکتا ہے؟ نہیں. کوئی نہیں دے سکتا. آپ کی بہن نے نماز نہیں پڑھی، آپ بولو میں اس کے بدلے کی نماز پڑھ لوں، پڑھ سکتی ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آدم علیہ السلام کا کفارہ دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے، ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، ایک نارمل انسان کی طرح وفات پائیں گے. ہم سب جانتے ہیں یہ بات. تو یہ جو عقیدہ ان کا ہے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ ان کے درجات بھی بلند کیے. تو توبہ، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ سب مٹ جاتی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اریز بٹن آپ دبا دو، ڈیلیٹ بٹن آپ دبا دو، کیا ہوتا ہے، آپ کی ساری غلطیاں مٹ جاتی ہیں. آپ نے کوئی چیز لکھی، آپ نے اریز کر دی، کیا ہوا، وہاں سے ہٹ گئی. اسی طرح سے آپ سے جب کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کی، کیا ہوا، آپ کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں.
توبہ کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، ایک قاعدہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ اب میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ توبہ ایسے آپ نے کام کو یہ نہیں کرنا کہ چلیں کر لیتے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے انجوائے کر لیتے ہیں، ڈانس کر لیتے ہیں، گھر جا کے توبہ کر لیں گے، ایسی توبہ نہیں۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ آپ کو غلطی سے غلط ہو جائے کوئی کام، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ سے ہو گیا، لیکن پھر بعد میں آپ پشیمان ہو، یا آپ نے وہ لائف سٹائل گزاری جو آپ کو نہیں گزارنا تھی، آپ کو کچھ سالوں کے بعد احساس ہوا کہ یار میں تو بڑی خسارے میں تھی، بڑی بری زندگی گزار رہی تھی، اب آپ نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ آئندہ میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی۔ لیکن اگر آپ صبح غلطی کرتے ہیں، ناچ گانا سب کچھ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں شام کو سوتے وقت میں اللہ سے توبہ کر لوں گی، چلیں مانیں ایک دن آپ نے کر بھی لی توبہ، آپ دوسرے دن پھر وہی کام سوچ کے آپ نے کیا کہ میں نیکسٹ ڈے نا کر کے، اور وہ تو میں اللہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ سارا اریز کر دیتا ہے گناہوں کو، اور میں تو ایسے ہی کروں گی، چلیں ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے توبہ، آپ نے گناہ کیا، آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لوں گی، آپ نے ڈانس وانس خوب کیا، اور آپ نے سوچا کہ شام تک چلو سارے گناہ کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے میں توبہ کر کے سو جاؤں گی اللہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ توبہ کرنے سے پہلے اگر فرشتے آ گئے موت کے اور آپ کو لے گئے، پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی موت کب آنی ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا آپ کے فرشتے موت کے کب آنے؟ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو توبہ آپ کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں پتا۔ انسان کی توبہ جب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کو موت کے فرشتے نہ دکھ جائیں، جب تک اس کی توبہ ایک بار آپ نے موت کے فرشتے دیکھ لیے اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ توبہ کرتے ہو، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ کو توبہ مل جائے گی؟ ہاں آپ کے دل میں ایمان ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کس ادا پر خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز پر عذاب دے دیں، اللہ تعالیٰ کس چیز پر آپ کو جنت دے دیں، اللہ تعالیٰ کس چیز پر آپ کو جہنم دے دیں، یہ پوری طرح سے اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتا دیا، ہمیں اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر کون سی کی؟ آیت نمبر 37 ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ، ہم سب کے استغفار کو قبول فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم یہاں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔